علم پر عمل ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ جو علم پر عمل کرے یا علم کے مطابق کلام کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حقیقت رسا ہوا، اور اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ نمبر 1 توفیق کا اجر، اور نمبر 2 عمل کا اجر۔ اور یہ عارفین کا مقام ہے، اور جس نے جہالت کے ساتھ کلام کیا یا جہالت پر عمل کیا اور حقیقت کھو بیٹھا تو اس پر 2 بوجھ ہوں گے، اور یہ جہلا کا مقام ہے۔ اور جس نے اپنے علم پر عمل کیا یا کلام کیا علم کے باعث اس کے لیے 1 اجر ہے، اور یہ علماء ظاہر کا مقام ہے۔ اور جس نے جہالت پر کلام کیا یا جہالت پر عمل کیا پھر بھی ترک علم کے باعث اس پر 1 بوجھ ہے، اور یہ جاہل عابدین کا مقام ہے۔ اور عالم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حاکم ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکام کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا قاضی، اور یہ بات جانتا ہو تو وہ جنت میں ہوگا۔ نمبر 2 ظلم کے ساتھ فیصلہ کرنے والا قاضی، اور وہ جانتا بھی ہو یا ظلم کا فیصلہ کرے مگر جانتا نہ ہو، یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ قول بہت ہی خوب ہے، یعنی علم اور ریشن یعنی لباس۔ حضرت وہب بن منبع یمانی نے اس مفہوم میں یہ بات فرمائی کہ ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت حیا ہے اور اس کا پھل علم ہے۔ حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اسے منسوب کیا، حضرت عبداللہ کی طرف رفع کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت فرمایا ہے۔ ہم نے اسے باسند بھی روایت کیا۔ حضرت مصر نے حضرت سعد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ اہل مدینہ میں کون زیادہ فقیہ ہے؟ اہل مدینہ میں سے کون زیادہ فقیہ ہے؟ فرمایا ان میں سے اللہ عز و جل سے زیادہ ڈرنے والے۔ ایک عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی آدمی پوچھے کہ کون لوگ زیادہ عالم ہیں تو میں جواب دوں گا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار، اور اگر کوئی پوچھے کہ ان شہر والوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے تو میں جواب دوں گا کہ کیا تم ایسے آدمی کو جانتے ہو جو انہیں زیادہ نصیحت کرتا ہے؟ جب وہ بتائیں گے کہ ہاں فلاں آدمی ہے تو میں جواب دوں گا یہی آدمی ان سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ احمق کون ہے تو میں قاضی کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے درست بات، صحیح علم اور صحیح سماع کی کنجی تقویٰ کو قرار دیا۔ ہم سے پہلے اور اب کے دور میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور خاص کر کے تمہیں وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو